پورے پارے میں 3 سوالات کرنے کے لیے یہودی آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اب ایک بات میں بتاتا ہوں, یہ سورہ جو اتری ہے نا پوری, یہودی جو ہے ٹیسٹ لینے کے لیے آئے تھے کہ اللہ کے آخری نبی ہیں تو ہم کچھ ایسے سوالات کریں گے جن کے جواب عربوں کو تو نہیں معلوم تھے, عربوں کو نہیں معلوم, وہ صرف اہل کتاب جانتے تھے. وہ 3 سوالات کیا لے کر کے آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. انہوں نے کہا روح کس کو کہتے ہیں؟ روح جان معلوم ہے سب کے پاس ابھی, روح کس کو کہتے ہیں. دوسرا ان کا یہودیوں کا سوال تھا اصحاب کہف کون تھے اور کتنے تھے, یہ غار والے لوگ کون تھے اور کتنے تھے, یہ سوال انہوں نے لا کر کے پیش کیا. تیسرا سوال تھا ذوالقرنین کون ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ میں کل اس کا جواب دوں گا. اب سنو, یہ کس کے لیے؟ نبی رحمت سید الانبیاء کے لیے. سنو توجہ سے, جو بڑے ڈھیٹ سے کہتے ہیں نا, عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے کہا کہ کل آ جانا میں بتا دوں گا. تو حضور کا یہ ارادہ تھا کہ آیتیں اتریں گی, وہی آئے گی تو میں اس سے جواب دوں گا. کوئی آیت نہیں آئی, کوئی وحی نہیں آئی. دوسرے دن یہودی آئے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جاؤ میں اور کل بتاؤں گا. 2 مرتبہ 3 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹال دیا, اور یہودیوں کو یہی چاہیے تھا بہانہ بدنام کرنے کے لیے, پروپیگنڈا پھیلانے کے. اب آیتیں نہیں آئیں, کئی دن تک وقفہ ہو گیا. روز آیت آتی تھی, کبھی دن میں کئی مرتبہ آیتیں اترتی تھی, لیکن اتنا لمبا وقفہ ہو گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر یہ بات بہت گراں گزر رہی تھی کہ کیا ہو گیا. تب پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ تو اتاری, سورہ کہف, لیکن اس میں یہ فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا. اے محبوب ہرگز یہ مت کہنا کہ کل میں یہ کر دوں گا. یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اپنے رسول کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہرگز یہ مت کہنا کہ کل میں یہ کر دوں گا, الا ان یشاء اللہ. جب بھی کہنا تو یوں کہنا اگر اللہ چاہے تو کروں گا. یہی ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ جو ہم کہتے ہیں بعض لوگوں کو شک لگنے لگتا ہے, ارے پکا بولو نا. انشاءاللہ ہر پکی بات پہ بھی بولا جائے. ہاں یہاں ہمارے ہاں اس طرح کا رواج ہے. شروع میں ایسا تھا, ہم جو ہے مصر میں بس جا رہی تھی ہمارے جہاں جانا ہے کالج کلیہ پہ, نمبر بھی وہی ہے بس کا, لیکن شک ہو رہا تھا. تو بس کے ڈرائیور سے ہم نے پوچھا کہ یہ کلیہ جائے گی, مدینہ نصر جائے گی؟ اس نے کہا انشاءاللہ. تو منہ دیکھتے کھڑے رہ گئے. پھر سے اس سے پوچھا کہ جائے گی وہاں پہ جائے گی؟ اس نے کہا انشاءاللہ. بیٹھو, یہ انشاءاللہ وہ یقین کے لیے بول رہے ہیں, لیکن جو کھڑے ہیں ان کو ایسا لگ رہا ہے پتہ نہیں یہ پکا ہے بھی کہ نہیں ہے. نعوذ باللہ. یہاں لوگوں نے بھی جو ہے اس طرح سے بنا لیا ہے کہ اگر ان کو ایسا لگتا ہے کہ ڈاواڈول ہے تو ہم یہ بول کے نکل جائیں. ٹھیک ہے, اگر آپ کو کسی معاملے میں شک ہے تب بھی کہو انشاءاللہ, لیکن جس معاملے میں یقین ہے اس میں بھی کہو انشاءاللہ. یقین ہے اس میں بھی کہو انشاءاللہ. اب آپ کو اس مجلس میں بیٹھے ہیں, آپ گھر جانا ہے نا آپ سب کو, جبکہ پکا معلوم ہے ابھی اٹھیں گے, اب جائیں گے اب سب لوگ, لیکن آپ کو کہنا کیا چاہیے انشاءاللہ. اگر اللہ چاہے تو میں جاؤں گا, ورنہ ہمیں پتہ نہیں دروازے کے باہر نکلنے سے پہلے بھی موت آ سکتی. انشاءاللہ کی عادت ہو. اور اللہ نے اپنے رسول کو تنبیہ فرمائی ہے کہ آپ ایسا نہ کہیں کہ کل میں بتا دوں گا, بلکہ یوں کہیں کہ اگر اللہ چاہے تو, اگر اللہ چاہے تو. یہاں لوگوں میں یہ رواج قائم ہو, ہر ایک آدمی یقین والے معاملے میں بھی کیا کہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ چاہے تو میں ہی کروں گا. ہمارے استاد ایک کہتے تھے, ایک آدمی گھوڑا خریدنے کے لیے آیا, پیسے تھے اس کے پاس 50,000 روپے. امام صاحب کے پاس آیا, کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا گھوڑا خریدنے جا رہا ہوں. تو حضرت نے پوچھا کب آج ہی خریدو گے؟ کہا اب بھی خرید کے لا رہا ہوں. امام صاحب نے حضرت نے کہا بیٹا انشاءاللہ بولو. کہا انشاءاللہ کچھ نہیں, ابھی جا رہا ہوں مارکیٹ میں, دیکھو پیسہ بھی ہے لے کے یہاں آؤں گا. یہ یہاں کا رواج ہے, یعنی انشاءاللہ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے, ابھی جا رہا ہوں پکا ہے لے کے ہی آؤں گا. انہوں نے کہا پھر بھی بولو. کہا نہیں اس کی کیا ضرورت ہے. گیا وہ گھوڑا خریدنے کے لیے مارکیٹ میں گیا تھا, اس سے پہلے کھانے کے لیے کسی ہوٹل میں گیا, کھانا کھایا, خوب بریانی وغیرہ ساری چیزیں, کسی نے اس کے پاس پیسے مار لیے.
पूरी पॉकेट काट लिया, पूरे जितने पैसे थे। अब उसके बाद उठा, उसके पास बिल देने के लिए भी पैसे नहीं थे। तो होटल वालों ने कहा कि ये तो चोर उचक्का दिख रहा है, इतना सब खा लिया और बिल देने के लिए बरसों पहले की बात है। उसको वहीं पर लगा दिया और कहा कि पूरे बर्तन धुल के जाए यहाँ से। होटल के पूरे बर्तन उससे धुलवाए, सफाई करवाए। शाम हो गई, कपड़े मैले थे, कचेले हैं, पता नहीं कितने टेबल साफ़ किया, बर्तन धोया और वापस मुंह लटकाए आया। हजरत बीच में मिल गए इमाम साहब, कहा कहाँ है घोड़ा? तो उसने कहा मैं इंशाअल्लाह गया था घोड़ा लाने, इंशाअल्लाह खाना खा रहा था, इंशाअल्लाह किसी ने पैसे चुरा लिया, फिर इंशाअल्लाह होटल वाले ने जो है बर्तन मंजवाया, फिर इंशाअल्लाह मैं टेबल साफ़ किया, फिर इंशाअल्लाह वापस आया। अब तो हर बात पे इंशाअल्लाह। मेरे अजीज़ों, ये कोई इंशाअल्लाह ये मुहावरा नहीं है, तकिया कलाम नहीं है, ये यकीन को जताता है अल्लाह की ज़ात से आपका कितना गहरा ताल्लुक़ है। लुट जाने के बाद मत कहो, सब कुछ होने के वक्त भी कहो कि अगर मेरा मौला चाहे। इसी तरह की एक रिवायत हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुतालिक है। उनकी 100 बीवियाँ थीं। उन्होंने एक रात यूँ कहा कि आज की रात मैं अपनी सारी बीवियों के पास जाऊँगा, सबसे सोहबत करूँगा और हर एक से एक मुजाहिद बेटा पैदा होगा। लेकिन उन्होंने इंशाअल्लाह नहीं कहा था। वो गए, रात सारी बीवियों से मुलाकात की। अल्लाह के नबी हैं, नबी की ताकत को आम इंसानों से कंपेयर नहीं करें बहरहाल। लेकिन उनके इस कौल का कुछ भी नहीं हुआ। बाद में एक ही बीवी से एक बेटा पैदा हुआ, कमज़ोर। रिवायतों में ये फरमाया गया कि अल्लाह ने फरमाया अगर इंशाअल्लाह वो कहते हैं, अल्लाह अगर चाहे तो रब ताला सारी चीज़ें वैसी फरमाता जैसे उन्होंने किया। बहरहाल ये तंबीह के लिए है, दर्स के लिए। अब जब नबियों के लिए अल्लाह ताला ने ये फरमाया है तो आम इंसानों के लिए क्या है। खैर, आयतें उतरी और फिर अल्लाह ने बता दिया अपने महबूब को रूह क्या चीज़ है, असहाब कहफ कौन थे, जुल्करनैन कौन है। ये तीनों के जवाबात जो यहूदी पूछ करके प्रोपेगेंडा फैला रहे थे कि रसूल को नहीं पता है, अल्लाह ने कुरान में ये तीनों के जवाबात उतारे। रूह अल्लाह का एक हुक्म है, अल्लाह का नूर है। और असहाब कहफ अल्लाह ने फरमाया कुछ लोग कहते हैं 5 थे, 6 थे और कुछ कहते हैं 7 थे, 8वां उनका कुत्ता है। ऐ महबूब आप फरमा दें उनकी सही तादाद अल्लाह ही को मालूम है। 7 लोग थे नौजवान। और जुल्करनैन उनके बारे में फिर मैं बताऊंगा। असहाब कहफ के बारे में मुख्तसर सी बात बता देता हूँ। एक बादशाह था दकियानूस। वो बादशाह मुर्तद इस तरह कि वो आखिरत का भी इनकार कर रहा था और वो अपना एक अलग धर्म चला रहा था। ईसा अलैहिस्सलाम का दीन पुराना हो गया, यानी ईसा अलैहिस्सलाम के दीन में ही ये चीज़ें हो रही थी। तो वो उस ज़माने में सब लोग बुत परस्ती में और खुदा के इनकार में मुब्तला थे। तो 6-7 लोग ऐसे थे जो बादशाह के सिपाहियों में थे या वज़ीरों में थे या अलग अलग थे। ये लोग पोशीदा तौर पर अल्लाह ही की ज़ात पर यकीन रखते थे, ईमान रखते थे, लेकिन ये जाहिर नहीं कर रहे थे कि उनके बादशाह मार डालेगा। लेकिन कब तक इस तरह छुप करके रहें। तो ये 7 लोग या 8 लोग जितनी इनकी तादाद थी, एक जगह ये लोग मिल लिया और कहा कि हम ये शहर छोड़कर बादशाह की सल्तनत से दूर चले जाते हैं ताकि हमें हमारे दीन पर आसानी से अमल का मौका मिले। वो सब बादशाह को छोड़ करके अचानक एक दिन रात को तय करके निकले। रास्ते में एक कुत्ता उनके साथ हो गया। उन्होंने कुत्ते को कहा कि ये कुत्ता कहीं भौंकेगा तो हमको पकड़वा देगा, इसको छोड़ दो। तो कुत्ते ने फसीह ज़ुबान में कहना शुरू किया कि मैं भौंक कर पकड़वाने के लिए नहीं बल्कि मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए साथ चल रहा हूँ। अल्लाह ने उससे ज़ुबान दी। ये वाक़या मौजूद है। जब वो लोग निकले, बहुत दूर, आबादी से बहुत दूर निकले और एक गार में जा कर के उन्होंने आराम की गरज से पनाह ली, जब गए और सोए। अब रब ताला फरमाते फ़दरबना अला आज़ानिहिम फ़िल कहफ़ि सिनीन अददा, हमने उन पर एक लंबे सालों तक नींद तारी कर दी। वो सोए तो सोते रह गए। अब हुआ ये कि बादशाह को दूसरे दिन किसी ने शिकायत की कि 7 लोग आपके वज़ीरों में से, सिपाहियों में से ऐसे हैं जो आपके दीन पर नहीं, वो अल्लाह पर ईमान रखते हैं और वो शहर छोड़कर चले गए। बादशाह ने उनकी तलाश जारी करवाई, कहाँ है ढूंढो। जब तलाश जारी हुई तो एक चरवाहे ने बताया कि एक जगह से मैं इनको गुजरते हुए देखा, इस गार में गए। बादशाह अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ उस गार में देखो। देखा तो कुछ लोग सोए हुए थे। बादशाह ने कहा इनकी सज़ा ये है कि इनके गार के मुंह पर दीवार बना तो इनकी कब्र यही हो जाए, ये बाहर यहाँ से ना निकल सके। उस गार के मुंह को दीवार चढ़ाकर बंद कर दिया गया।
یہ سزا تھی بادشاہ کی طرف سے کہ وہ میرے دین سے نکلے ہوئے لوگ ہیں۔ خیر سارے لوگ چلے گئے تو ایک چرواہے نے وہاں پر جو موجود تھا اس نے ان کی پوری تاریخ، ان کے نام لکھ دیے، یہ کون لوگ تھے، یہاں کیوں آئے تھے اور ان کے اوپر کیا سزا ہوئی۔ بات ہو گئی۔ یہ دقیانوس بادشاہ کا ظلم تھا، وہ لوگ چلے گئے۔ اب یہ لوگ سوتے رہے، قرآن میں ہے 309 سال تک سوتے رہے۔ 309 سال، اصل میں یہ 300 سال ہی ہیں، لیکن یہ جو سورج کے سال ہیں جن کو شمسی سال کہتے ہیں، جنوری، فیبروری، مارچ، اپریل، یہ شمسی سال ہیں، یہ سورج سے چلتے ہیں، اور قمری مہینے جو ہیں چاند سے چلتے ہیں، جو محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر۔ اس میں فرق کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ ہر 100 سال پہ 3 سال کا فرق آ جاتا ہے۔ ہر 100 سال پہ 3 سال کا فرق آ جاتا ہے، یعنی اسلامی مہینے کبھی 29 کے ہوتے ہیں، کبھی 30 کے، کبھی 2 مرتبہ 29 کے ہو گئے۔ یہ جو چاند والے مہینے ہم ان کو اسلامی مہینہ کہتے ہیں، اصل یہ چاند کے مہینے، چاند ایسے چلتے ہیں، اور باقی جو سورج سے چل رہے ہیں شمسی مہینے، جنوری، فیبروری، یہ فکس ہیں، ان میں کوئی چاند بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں، سورج بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں، وہ فکس ہیں۔ تو ان سالوں کے اعتبار سے جو شمسی سال اگر 100 سال ہو گئے تو قمری جو ہے نا 103 سال ہو جائیں گے۔ اس طرح 300 سال شمسی وہ اصحاب کہف سوتے رہے، لیکن قمری مہینوں کے اعتبار سے 309 سال ہو گئے، 9 سال ایکسٹرا۔ تو 309 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ کیسے ان کو اٹھایا؟ اب روایت میں یہ ہے کہ ایک بادشاہ آیا بیدروس، وہ اچھا بادشاہ تھا، منصف تھا، عادل تھا، ایمان والا تھا، اس نے اپنی قوم کو ہدایت دینے کی بہت کوشش کی، سمجھا رہا تھا کہ آخرت پر ایمان لاؤ، اللہ دوبارہ موت کے بعد اٹھانے والا ہے۔ لوگ انکار کرتے تھے کہ کچھ نہیں ہوتا، مرنے کے بعد جو ہے نا جیسے جلا کر کے راکھ کر دیے، استھیاں بہا دیا گنگا میں، اب کوئی آنے والا نہیں ہے، یہی عقیدہ تھا اس وقت بھی تھا کہ کوئی دوبارہ اٹھائے نہیں جائے۔ عجیب بات ہے، جلا کر راکھ کر کے دریا میں بہاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حساب کتاب کچھ نہیں ہوگا، لیکن پوڑنے جنم کا عقیدہ رکھتے ہیں، نہیں دوسرے جنم میں چوہا بلی ہو کے پیدا ہو سکتا ہے، کتا بھی بن کے پیدا ہو سکتا ہے، اچھے گن کیا تھا تو کچھ اچھا بن کے پیدا ہوگا، اب برے گن کیا تھا تو دوسرے جنم میں پتہ نہیں کیا بن کے پیدا ہوگا۔ اب یہ جتنے حکومت میں بیٹھے ہم دیکھتے ہیں کیا بن کے پیدا ہوں گے ان کے حساب سے، ہمارا عقیدہ تو نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ایک بار موت کے بعد دوبارہ قیامت کے دن ہی اٹھایا جائے گا، قیامت کے دن ہی دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اس کا انکار کر رہے تھے لوگ کہ دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا۔ تو بیدروس بادشاہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا تھا، مولا کوئی ایسی نشانی بتا دے کہ جس نشانی کو دیکھ کر کے یہ قوم ایمان لے آئے۔ تو اس بادشاہ کی دعا پر اصحاب کہف جو 300 سال سے سو رہے تھے، اللہ نے ان کو دوبارہ اٹھایا۔ وہ اٹھے، انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو سوال کیا کہ ہم کتنے دن کب سے یہاں سو رہے ہیں؟ کسی ساتھی نے کہا صبح آئے تھے دوپہر ہو گئی ہے، کسی نے کہا نہیں تھوڑا زیادہ سو لیے۔ بعد میں پھر انہوں نے اپنی نشانیاں دیکھی، ناخن بہت بڑے، بال الگ سے دکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کچھ تو معاملہ ہے، اللہ بہتر جانتا ہے ہم کتنے دن یہاں ٹھہرے رہے۔ ایمان والے تھے۔ ان ساتھیوں نے ایک اپنے ساتھی کو پیسے دے کر کے بازار بھیجا کہ بھوک بہت لگی ہے، کھانا لے آؤ۔ دیکھیں اللہ دوبارہ زندہ کر رہا ہے تو کھانے کی بھوک بھی ہے، انہیں بھیجا، اور اس کو یہ کہہ کر کے بھیجا کہ خبردار کوئی بھی تمہارے اوپر نظر نہ ڈالے، بادشاہ کی پولیس، کہ اگر وہ بادشاہ کو پتہ چل گیا تو ہم سب کو گرفتار کر لے گا۔ وہ 300 سال پہلے کی بات بول رہے ہیں۔ اس اپنے ساتھی کو بھیجا اور وہ چھپتے چھپتے شہر میں آیا اور کھانا لیا۔ کھانا لے کر کے اس نے پیسے دیا تو دکان والے نے دیکھا پیسے یہ کون سے، 300 سال پہلے کے پیسے۔ ظاہر سی بات ہے حکومتیں بدلتی ہیں، سکے بدل جاتے ہیں۔ اس کی تو سب سے بہترین مثال ہمارے زمانے میں دیکھ لیا۔ آپ لوگوں کو تو یہ سب سمجھانے کی ضرورت نہیں، پرانی 500 کی نوٹ کہاں ہیں، 1000 کی نوٹ کہاں ہیں۔ حکومتیں جب چاہیں ڈی مونیٹائزیشن کرتی رہتی ہیں۔ بہرحال تو وہ سکے جو ہے دیکھ کر کے دکان والے نے پوچھا تھا، اچھا وہ چاندی اور سونے کے ہوا کرتے تھے؟ پوچھا کہ یہ تمہارے ہاتھ کہاں سے آئے؟ کہا یہ میرے اپنے پیسے ہیں۔ دکان والا امانت دار تھا، اس نے دکان میں کھڑا کیا اور جا کے پولیس کو خبر کر دیا۔ پولیس کو خبر کر دیا اور کہا کہ میرے پاس ایک ایسا آدمی آیا ہے، لگتا ہے اس کے ہاتھ میں کوئی پرانا خزانہ ہاتھ میں آیا ہے، لہذا اسی لیے میں آ کر کے تم کو خبر دے رہا ہوں۔ اس زمانے کا کوئی بہترین ٹپر ہوگا وہ، جا کر کے پولیس کو پہلے سے ٹپ دے دیا ہے۔ بہت سارے لوگ
اور مجھے تو افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ ہم پر یہ بلیم بھی کرتے ہیں کچھ بڑے لوگ کہ آپ کے محلے ٹپروں سے بھرے ہوئے ہیں، یعنی پولیس کو کہ مخبر جاسوس مسلمان محلوں میں بہت بھرے ہوئے ہیں۔ یہ سب دوسرے لوگ ہم سے کہتے بھی ہیں، خاص کئی لوگ اسی کام میں صبح و شام کر رہے ہیں۔ اب تو لوگوں کو شرم بھی نہیں آتی، فخر سے کالر چوڑا کر کے بولتے ہیں ہاں ٹپ دیتے ہیں، جاسوسی کرتے ہیں۔ کس کی؟ مسلمانوں کی۔ اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ تو وہ بیچارہ دکان والا پولیس کو جو جا کر کے خبر کر دیا، پولیس پوری آ گئی بادشاہ کی، لیکن کون سے؟ اب کے بادشاہ کی، بیدروس کی۔ یہ اصحاب کہف میں سے جو لے کے کھانا لینے آئے تھے ان کو پکڑ لیا، کہا کہ تمہارے پاس یہ پیسے کہاں سے آئے؟ کہا یہ میرے اپنے پیسے ہیں، میرے اور بھی ساتھی وہاں انتظار کر رہے ہیں۔ بادشاہ کے سامنے لے کر کے حاضری پیشی کر دی پولیس نے۔ بادشاہ نے پوچھا یہ کیا ہے، کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے اپنا واقعہ بتایا۔ اس کرسی پر آپ تو نہیں، کوئی اور تھا، یہاں ہم جب گئے تھے کوئی اور تھا، اب آپ آئے ہمیں معلوم نہیں ہے، ہم یہاں سے اپنا ایمان بچا کر گئے تھے، ہم سوئے غار میں اور بھوک لگی تو کھانے کے لیے آئے۔ بیدروس کو معلوم تھا کہ ایک دقیانوس بادشاہ کے ظلم سے کچھ لوگ شہر چھوڑ کر گئے تھے اور ان کے غار پر دیوار بنا کر ان کی قبر بنا دی گئی تھی۔ جیسے ہی بیدروس کو یہ پتہ چلا کہ ان میں سے کوئی آیا ہے، کرسی چھوڑ کر اٹھا اور کہا لے چلو مجھے تمہارے ساتھیوں کے پاس۔ بادشاہ اپنی فوج کے ساتھ نکل پڑا اس غار کے پاس جہاں یہ لوگ سوئے تھے۔ اب غار میں موجود دوسرے ساتھیوں نے دیکھا تو کہنے پکڑا گیا ہمارا ساتھی، دیکھو پوری پولیس کے ساتھ آ رہا ہے۔ لیکن جب بادشاہ آیا دیکھا ان اصحاب کہف کو، دیوار پر ان کی پوری تاریخ بھی موجود ہے اور یہ زندہ سلامت بیٹھے ہوئے ہیں۔ سارے بادشاہ کے ساتھ پوری قوم جتنی تھی سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر گئے کہ ہم ایمان لاتے ہیں مولا تو قادر مطلق ہے، 300 سال کی نیند کے بعد کسی بھی انسان کو جب اٹھا سکتا ہے تو مرے ہوئے راکھ میں گئے ہوئے انسان کو بھی اٹھانے پر اللہ تو قدرت رکھتا ہے۔ بے شک مولا میرا قادر ہے، اور اسی لیے رب تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ پتہ ہے یہ ہم دعا کہاں پڑھتے ہیں؟ ولیمے میں، کھانا کھانے کے وقت، قبرستان میں مٹی دینے کے وقت۔ ہاں کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے اللہ فرماتا ہے ہم نے اسی سے تمہیں پیدا کیا، مٹی سے، اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں ہم تم کو لے جائیں گے اور اسی سے ہم تم کو دوبارہ اٹھائیں گے۔ مٹی دینے کے وقت ہر ایک کو یہ احساس ہونا چاہیے میں اسی سے پیدا ہوا ہوں، اسی میں جاؤں گا اور اسی سے پھر اٹھایا جاؤں گا۔ تو سارے سجدہ ریز ہوئے، ایمان لائے، اور پھر اصحاب کہف واپس اپنے غار میں گئے، پھر سو گئے، اور پھر ان کو لمبی نیند آئی، اور ایسی نیند آئی کہ آج تک سو رہے ہیں۔ حدیث پاک میں وہ ابھی بھی سو رہے ہیں۔ قیامت کے قریب اللہ ان پر صرف موت طاری کرے گا، ورنہ ابھی تک وہ سو رہے ہیں، اور ہر عاشورہ محرم کی 10ویں تاریخ کو وہ کروٹ بھی بدلتے ہیں۔ اصحاب کہف آج بھی سو رہے ہیں اپنے غار میں، اور قرآن میں اللہ نے فرمایا ان کے غار کو اللہ نے ایسا رکھا ہے کہ سورج بھی ان کے غار کے اوپر سے نہیں جاتا، سورج کی تیز روشنیاں ان کے اوپر نہیں آتی، وہ غار اوپر سے چھپا ہوا نہیں ہے، وہ کھلے میدان میں سوئے ہیں۔ سورج جب ان کے غار کے اوپر سے جاتا ہے تو دائیں ہو جاتا ہے یا بائیں ہو جاتا ہے، موسموں کے حساب سے سیدھے ان کے اوپر سے نہیں جاتا، موسموں کے تھپیڑوں سے اور سختیوں سے بھی اللہ نے ان کو محفوظ رکھا ہے۔ اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ تم اگر دیکھو گے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ۔ دیکھنے والا دیکھے گا تو ایسا لگیں گے کہ وہ زندہ بیٹھے ہوئے ہیں جبکہ وہ سو رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے، اور وہ کبھی دائیں اور بائیں پلٹتے رہتے ہیں، اور ان کا کتا پالتی مار کر ان کے قدموں میں بیٹھا ہوا ہے۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا۔ اللہ فرما رہا ہے اگر تم دیکھنے کی کوشش کرو گے پیٹ پھیر کر کے بھاگ جاؤ گے، تمہارے اوپر اللہ ایسا رعب ڈالے گا کوئی دیکھ نہیں سکے گا، کوئی دیکھ نہیں۔ اب جارڈن میں ایک جگہ اصحاب کہف کا غار کہہ کر کے بتایا جاتا ہے، اور لوگ اندر گھس کے دیکھ کے بھی آتے ہیں، ویڈیو بھی کر کے آتے ہیں، لیکن قرآن کے اعتبار سے مجھے نہیں لگتا، یہ پتہ نہیں جا کر ہڈیوں کے ویڈیو بنا کر کے لاتے ہیں، اور انٹرنیٹ پہ بھی بہت سارے ویڈیو پڑے ہیں اصحاب کہف کا غار، اصحاب کہف کا غار۔ یہ غار کہاں ہے اور اللہ کیسے محفوظ رکھا ہے آپ وہاں جا نہ سکیں گے، رعب ایسا اللہ تعالیٰ نے اس غار پر رکھا ہے۔ اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس میں جو چیزیں عبرت کی ہیں وہ میں کہتا ہوں، وہ کون تھے؟ اللہ کے نبی تھے؟ وہ کون تھے؟ رسول تھے؟ فرشتے تھے؟ نہیں، اللہ فرماتا انہم فتیۃ آمنوا بربہم
बस वो नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान लाए थे। अगर नौजवान मजबूत ईमान लाएं, मौला सदियों तक उनकी हिफाजत फरमाता है। उनके ईमान की बरकत देखें। और इतना ही नहीं, वो अच्छे लोग थे, अच्छे लोग थे। मियाँ कुत्ता क्या कर रहा है? कुत्ता क्यों अभी तक महफूज है? और बल्कि बाज़ रिवायात में है, जानवरों को तो क़यामत के दिन ख़त्म कर दिया जाएगा, इनका मादूम कर दिए जाएंगे, ये इनके लिए जन्नत दोज़ख नहीं है। लेकिन असहाबे कहफ का कुत्ता जन्नत में जाएगा, कुत्ता भी जन्नत में जाएगा। उसकी वजह ये है, फरमाया कि कुत्ता जन्नत में जा रहा है, वजह यह है कि अल्लाह वालों के दामन से लगा हुआ है, अल्लाह वालों के साथ बैठा हुआ है। तो मैं ये पूछता हूँ, अल्लाह वाले नेक बंदों की माइयत में, सोहबत में रहकर कुत्ता जन्नत में जा सकता है, तो तुम उम्मत मोहम्मदिया अगर गौसे पाक की निस्बत हासिल करो, गरीब नवाज की निस्बत हासिल करो, तो क्या अल्लाह ताला उनके साथ तुम्हें महशर में जन्नत नहीं अता करेगा? इसीलिए बरेली के इमाम ने अपनी निस्बत पे यूं फ़ख्र किया था, ऐ सरकार गौस, तुझसे दर, दर से सग, और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। हाँ, जिन कुत्तों के गले में पट्टा होता है उनको म्यूनसिपैलिटी वाले नहीं उठाते हैं। क्यों? वो निशानी है कि ये किसी मालिक का कुत्ता है। आवारा जो है उसे इंजेक्शन मार के चले जाते हैं। हाँ, जो आवारा कुत्ता भौंकते रहते हैं उनको इंजेक्शन मारते हैं या ले जा करके कहीं वीराने में छोड़ देते हैं। आपके यहाँ म्यूनसिपैलिटी की गाड़ी अब आती है नहीं आती पता नहीं, लेकिन देखो बेल्ट वाले कुत्ते को कोई पकड़ के दिखाए। अरे अब तो कुत्तों के लिए बड़े कानून बने हुए हैं। हमारे यहाँ तो छोड़ें, बाहर मुल्कों में तो इंसानों से ज़्यादा अहमियत जो है ना कुत्तों के लिए है। उनके लिए बहुत आला किस्म के कानून बने, पार्लियामेंट में बिल पास हुए हैं कुत्तों के लिए, जापान वगैरह में। हाँ, कुत्ते को कुछ नहीं कह सकते आप। बल्कि एक आदमी ने केस किया किसी के ऊपर कि इसने मेरे टॉमी को कुत्ता कहा, इसने हिकारत से कुत्ता कहा। ये डिफेमेशन का केस, मानहानि। हाँ, जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर को किसी ने कहा तो वो अपने हद के इज्जत का केस कर लिए, इस तरह कुत्ते वाले ने केस किया कि मुझको कुत्ता कहा। उसको कुत्ता नहीं कहना चाहिए, बल्कि पाकीज़ा अखलाक वाला। हाँ, बहुत खूबसूरत ये अलकाब से कहा जाए, ये कुत्तों के लिए बने हुए हैं। मैं ये कह रहा हूँ मेरे अजीज़ों, बात ये है कि अगर कुत्ता निस्बत हासिल कर ले तो वो असहाबे कहफ के साथ जन्नत में जाता है। तो आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने यही फरमाया, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे या गौस पट्टा तेरा, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। अल्लाह ताला इन औलिया की निस्बत हमारे गर्दनों में कायम व दायम रख।